آج جو میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں وہ آج کل کے حالات جو ہو رہے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کو ایک آڈیو کلپ سنانا چاہ رہی ہوں جو ایک ہمارے بہت اچھے اسکالر ہیں مولانا صاحب ہیں. تو میں نے سنی تو میں نے کہا میں آپ کو بھی اس کا کچھ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ خود سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت کا دنیا میں ایک قانون کے انسان کے مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف قسم کے حالات کو بھیجتے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ان ایام کو، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں. کبھی اچھائی کے دن آئیں گے، کبھی برائی کے دن آئیں گے، کبھی خیر کے دن ہوں گے اور کبھی شر کے دن ہوں گے. یہ سارے کے سارے حالات جو ہے نا، سارے کے سارے اللہ رب العزت جانب سے انسانی کے اوپر آتے ہیں. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں ایک بات بہت سالڈ ہے، کہتی پکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بے علمی اور بے عملی کے ساتھ آج اس دور کے اندر زندہ ہیں جس دور میں پیدا ہونے سے ہمارے علم والے، عمل والے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. ہمارے وہ اکابر جو علم والے بھی تھے، عمل والے بھی تھے، ان دونوں چیزوں کے ساتھ وہ اس دور کے اندر زندہ رہنے سے اللہ کی پناہ مانگتے. ہم اور آپ اس دور کے اندر عملی اور بے عملی کی زندگی گزار رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں بنے، احادیث مبارکہ میں ذکر تو کی ہیں. بعض نشانیاں وہ ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے ان سے قریب تھی. بعض نشانیاں وہ ہیں جو دجال کے جو آنے کے بعد کی ہیں، وہ بالکل قیامت کے ملی ہیں. اور بعض نشانیاں وہ بیان کی گئی ہیں جو دجال کے ظہور سے پہلے کی نشانیاں ہیں. ان دنوں کو کہا جاتا احادیث روشنی میں ایام الفتن، یعنی فتنوں کے دن. رسول پاک نے فرمایا کہ قرب قیامت کے فتنے ایک تیزی کے ساتھ آئیں گے انسانوں کے اوپر کہ جیسے کہ تسبیح نہیں ٹوٹ جاتی اور تسبیح کے دانے بکھر کے رہ جاتے ہیں، تو امت کے اوپر قیامت کے اوپر فتنے اس تیزی سے آنے شروع ہو جائیں. فتنوں کا دور، ایام الفتن، جس کو فتنوں کا دور کہا گیا ہے، وہ جس کی ابتدا ہو چکی ہے، وہ ہمیں نظر بھی آ رہا. اس میں تقریباً سارے، جسے کہنا چاہیے، ہر قسم کے چاہے کسی بھی فرقے کے لوگ عالم ہوں وہ اس چیز کو مانتے ہیں. اب اس وبا کا زمینی ہونا یا آسمانی ہوتا ہے یہ اللہ پاک بہتر چاہتا ہے، مگر وبا ہونے کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. وبا ہے اور اللہ رب کی حکم سے، یعنی کہ اس کے حکم سے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. مگر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جہاں چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں، ایک ایسی عالمی وبا کی پوری دنیا کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اس کے بارے میں احادیث میں ذکر فرمایا. تو بعض حضرات نے، بعض علماء کرام نے کہا ہے، اس پہ کام کیا ہے، اور انہوں نے واقعی اس بات کی ڈھونڈ نکالا کہ احادیث مبارکہ میں اس عالمی وبا کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی فرما دی تھی، اور اس کے متعلق چند باتیں بھی ارشاد فرما دی. تو یہ تو کچھ نشانیاں ہم نے، نشانیاں تو ڈیٹیلڈ ہم پروگرام اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے. آپ اور جگہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی، مگر آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں فوکس کر رہی ہوں ہمارے اسکالر جو ہیں ان کے آڈیو کلپ پہ، اور خاص کر اس بات پہ کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے اور اس برائیوں سے کس طرح اپنے آپ کو ہم بچا لیں. یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو اندھا ہوگا اور تاریک ہوگا. اچھا، یہ فتنہ انسان کو عام سے نظر نہیں، اس کو یعنی اچھے اور برے میں نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ یہ ایک فتنہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں رہے گا، اور ظاہر ہے ہم پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ یہ فتنہ بھی ہے یا یہ برائی بھی ہے. اچھی برائی
برائی نہیں سمجھی جائے گی، اور اچھے برے کی جیسے کہتے ہیں نا تمیز نہیں رہے گی. جو باتیں برائی ہوتی تھی وہ برائی نہیں سمجھیں، اور یہ فتنہ ہے. اور لوگ اس طرح سے اس برائی میں ایسے پھنس جائیں گے اس فتنے میں، جو میں نے کہا نا کہ اچھائی کو برا سمجھا جائے گا، برائی کو اچھا سمجھا جائے گا. اور یہ فتنے کے ساتھ یہ پیش آئے گا کہ لوگ اس فتنے کو ایک طرف سے بند کریں گے، دوسری طرف سے کھل جائے گا، یعنی پھر طرف سے بند کریں گے تو پہلی طرف سے کھل جائے گا. اور آخری اس کے بعد جو بہت ہی اہم بات ہے جو رسول پاک نے فرمائی تھی کہ بیماریاں بھی آئیں گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو بات فرمائی ہے انسان سن کر کام جاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جس وقت ایک شخص صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، شام کو سر پہ جائے گا تو انسان کا ایمان اتنا ڈگمگا رہا ہوگا اس فطرے کے اندر کہ اس کا ایمان کب اسے سلب ہوگا اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی. تو بھلا آپ سوچیں کہ ہمیں صرف اور صرف ہر وقت اللہ پاک سے استغفار اور اس کی دی ہوئی جو بلیسنگز ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. چلیں اب میں اس ویڈیو کو زیادہ نہیں بڑا کرنا چاہتی ہوں، سناتے ہیں آپ کو ویڈیو کا کچھ حصہ جو آپ کو یقیناً آپ کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے میں مدد کرے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو گن لو. 6 باتیں ہیں جو قیامت سے پہلے آئیں گی. 2 باتیں وہ ارشاد فرمائی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی تھی. 3 باتیں وہ ارشاد فرمائی جو دجال کے ظہور کے بعد کی علامات ہیں. اور درمیان کی ایک بات وہ ارشاد فرمائی کہ انسان اگر اس کی تحقیق کرے، اس کو پڑھے تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایک پیغمبر کی زبان سے بات نکل سکتی ہے. عام آدمی ایسی بات 1400 سال پہلے نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی قرب قیامت کی میری موت، میرا اس دنیا سے چلا جانا. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے قریب کی نشانی ہے. دوسری نشانی فرمائی بیت المقدس کا فتح ہو جانا. یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملی ہوئی بات ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بیت المقدس فتح ہوا. تیسری نشانی وہ بیان فرمائی جو دجال کے ظہور سے بہت زیادہ قریب کی نشانی ہے، اور فرمایا موتان کثرت کے ساتھ اموات واقع ہوں گی. وہ اموات کیسے واقع ہوں گی؟ لسان العرب اس کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے اندر اس بارے میں لکھا ہے کہ قواس الغنم ایک بکریوں کے اندر، جانوروں کے اندر پائی جانے والی ایک خاص بیماری کا نام ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ وہاں پر وہ لکھتے ہیں داءن، یہ ایک ایسی بیماری ہے یأخذ فی الصدر، جو سینے کے اندر واقع ہوتی ہے. کأنہ یکسر العنق، وہ ایک ایسی بیماری ہے جو سینے کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان کے سینے کے اندر ایسی چیز کو پھیلا دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. کأنہ یکسر العنق، گویا کہ اس کی گردن اب ٹوٹ جائے گی. احادیث مبارکہ میں اتنے واضح الفاظ کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمایا. اب تو یہ پتہ چلی کہ یہ اموات کی صورت میں، مختلف بیماریوں کی صورت کے اندر ایک وبا کا دنیا کے اندر آنا، یہ نبی علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرما دیا قرب قیامت کی نشانی. اور ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اس وقت پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ تمہارے عقیدے کے اوپر ضرب لگے گی، تمہارے ایمان کے اوپر ضرب لگے گی، تمہارے لیے ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا. ایمان کا ڈگمگانا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کس بندے کے دل سے، اس کے سینے سے ایمان کس وقت پہ چھین لیا گیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی.
آج ہم اگر اس وبا کے اوپر غور کریں تو 3 مختلف مراحل کے اندر اس وبا کے ذریعے سے انسان کے ایمان کو ڈگمگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ انسان کا ایمان کس طریقے سے ڈگمگاتا ہے، اس وبا کے اندر 3 طریقوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی سٹیج بیان کی، یہ پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیلا دی جی وبا پھیل رہی ہے، مساجد کو بند کر دو، مدارس کو بند کر دو، دعوت و تبلیغ کا کام ہے اس کو بند کر دو، خانقاہوں کو بند کر دو۔ کیوں بند کر دو؟ وبا پھیل رہی ہے۔ اس وبا کے پھیلنے کے اوپر خوب اس بات کے اوپر زور دیا گیا، خوب کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کے بچانے کے جو مراکز ہیں ان مراکز کو کسی طریقے سے بند کر دیا جائے۔ حرمین کو بند کر دو، طواف کو روک دو۔ کیوں روک دو؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کی محنت ہوتی ہے، اس محنت کو کسی طریقے سے روک دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ آج میڈیا ہاؤسز کا کھولنا ضروری ہے، جس طریقے سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ بینکس کا کھولنا ضروری ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مدارس کو بھی کھولا جائے، مساجد کو بھی آباد کیا جائے، دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی دوبارہ سے جاری رکھا جائے۔ ان تمام کاموں کی ضرورت ہے۔ اس وبا کے ذریعے سے، اس بیماری کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر موت کا ایک خوف بٹھا دیا گیا۔ یہ موت کا خوف اتنا پھیل گیا کہ انسان زندہ رہتے ہوئے بھی مردوں والی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر وقت صبح شام جب کسی سے ملو موت کے اس خوف کے اندر مبتلا ہے۔ سینکڑوں لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس وبا کے شروع ہونے سے لے کے اب تک اپنے آپ کو گھروں کے اندر قید کیا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر نہیں جاتے، اچھے بھلے نمازی تھے، 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد کے اندر آتے تھے، جمعے کے لیے مسجد کے اندر آتے تھے، اب عید کے لیے مسجد کے اندر آنا مشکل۔ کیا ہوا جی؟ وبا پھیلی ہوئی ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس وبا کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ تو ایک موت کا خوف ہے جو ہر بندے کے اوپر طاری کر دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کو اٹھا کر ایک سائٹ پہ کر دیتا ہے، نہیں، وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے، مگر اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کو اس بات کا کامل یقین ہوتا ہے کہ یہ سینیٹائزر مجھے نہیں بچا سکتا، یہ ماسک مجھے نہیں بچا سکتا، اگر مجھے بچا سکتا ہے تو اللہ رب العزت کا حکم بچا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کا حکم ہے ان چیزوں کو اختیار کرنے کا، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کا، تو میں اس کو ضرور اختیار کر رہا ہوں۔ سوویئرز، آپ نے سنی یہ ایک آڈیو کلپ، اور میں بھی آپ کے ساتھ مل کے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم کو سب کو نیکی کی ہدایت دے، ہم کو ایمان کی زندگی دے، ایمان کی موت دے، عزت کی زندگی دے اور عزت کی موت دے۔ اور یہی رب العزت کہ اگر ہم ہاتھ پکڑے رہیں گے تو وہ ہمارے اوپر ہاتھ رکھے رہے گا۔ خوبصورت دعا، یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے آمین سے آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے۔ آمین۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔
ہمارے محبوب، ہماری گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرمانبرداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگی میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو رزق کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، ہر بے گھر کو گھر عطا فرما۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دو جہان، حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعائیں اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے اور اسے آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا کر۔ آمین۔ اے پروردگار دو عالم، جس نے بھی یہ دعا لکھی، پڑھی اور آگے پہنچائی اس کے تمام گناہ معاف فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے اور اس کی جائز خواہشات پوری فرما۔ آمین۔